أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 20 تا 22 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راو شاہنواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 20 سے 22 تک کی تلاوت کی گئی. اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح، ترجمہ اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرو اور اس کی تابع داری سے منہ نہ موڑو جبکہ تم اللہ اور رسول کے احکام سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ تم نے سن لیا مگر وہ حقیقت میں سنتے نہیں ہیں. یقین رکھو کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح. پچھلی آیت میں سننے سے مراد اور مطلب یہ ہے کہ کافر لوگ کانوں سے سننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اس لحاظ سے وہ جانوروں سے بدتر ہے، کیونکہ بے زبان جانور اگر کسی کی بات نہ سمجھیں تو اتنی بری بات نہیں ہے، اس میں یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی ان سے یہ مطالبہ ہے. لیکن انسانوں میں تو سمجھ اور صلاحیت پیدا کی گئی ہے اور اس سے مطالبہ بھی ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر راستہ اپنائیں. اگر وہ سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. بھلائی سے مراد یہاں حق ہے جو کہ جستجو اور جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا ہے. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے. عنوان ہوتا ہے اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق. مومنوں کو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ترک مخالفت کا حکم ہوتا ہے اور کسی کافر سے مشابہت نہ پیدا کرو. اسی لیے فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی حالانکہ تم جانتے ہو کہ نبی کریم کس بات کی طرف بلا رہے ہیں اور لوگوں سے مشابہت پیدا نہ کرو. لوگ جو کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس سے منافقین مراد ہیں جن کا وطیرہ تھا کہ زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم سنتے اور بولتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، لیکن خاک سنتے تھے، وہ آگاہ ہونے کے باوجود بھی بے آگاہ تھے. اللہ اکبر. اور بدترین چوپاہوں جیسے تھے اور جانداروں جیسے بدترین لوگ تھے. وہ جو حق بات سننے میں بہرے ہیں، حق بات بولتے نہیں ہیں، گونگے ہیں، عقل ہی نہیں رکھتے، کیوں کہ حق بات سمجھتے ہی نہیں اور بدترین مخلوق ہیں. اور یہ کافر انسان ہے. جانور تو جس فطرت سے پیدا کیا گیا اسی ڈھیر پر چل رہا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کے موتی ہیں. انسان تو از روئے فطرت عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی یہ کفر کرتے ہیں، یعنی خلاف فطرت کرنے کی وجہ سے جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اسی لیے انہیں جانوروں سے تشبیہ دی اور فرمایا کہ کافروں کی مثال ان جانوروں کی سی ہے جو
पुकारने वाले का मतलब तो कुछ नहीं समझते, सिर्फ आवाज़ को जानते हैं। फिर फरमाते हैं बल्कि ये काफिर जानवरों से भी गए गुजरे हैं, ऐसे ही लोग इंतहाई गफलत में है। कहा गया कि इससे मुराद कुरैश के बनी अब्दुल दर्रार के लोग हैं। बाज़ का ख्याल है कि इनसे मुनाफिक मुराद हैं, मगर मुशरिकीन मुनाफिक में कोई मुनाफात नहीं, इसलिए कि दोनों फ़िरके बेअक्ल और मसलूब फ़हम है और अमल सालेह करने की इनमें कोई सलाहियत मौजूद नहीं है। फिर इरशाद होता है कि अगर अल्लाह ताला जानता है और समझाता है कि इन लोगों में कोई खैर हो सकती तो अल्लाह ताला इन्हें सुनाता, यानी सुनने की क़ुव्वत देता। तकदीर का कलाम यह है, चूँकि इनमें खैर नहीं है इसलिए ये समझते ही नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला इन्हें सुनाए भी तो ये कमबख्त सीधी राह अख्तियार नहीं करेंगे और फिर भी एतराज़ ही करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे परवरदिगार, कुरान पाक पढ़ा गया, तर्जुमा, तशरीह और तफसीर बयान की गई। अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा और हमारे लिए तोशाए आखरत बना दे। इसका अजर व सवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम अंबिया कराम को इसका अजर व सवाब पहुँचा। तमाम मुस्लिमीन व मुस्लिमान, मोमिनीन व मोमिनात की अरवाह को इसका सवाब पहुँचा। मेरे मौला करीम, हमारे इस ग्रुप में जितने लोग भी बीमार हैं उन तमाम को मेरे मौला करीम सब सेहत कुल्ली, सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। मेरे मौला करीम, उनके जो अजीज़ व अकारिब बीमार हैं उन तमाम को सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। या मेरे मौला करीम, जो लोग बीमार हैं उनको सेहत दे। आमीन या रब्बुल।